قاری صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب ذرا اسلامی حوالے سے کچھ میرے دوستوں نے مجھے میسج کیے ہیں، کچھ سوالات وہ پوچھ رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں ذرا ان کی رہنمائی آپ کریں۔ قاری صاحب سب سے پہلے 4 رکعت نماز بندہ بھول جائے کہ میں نے ابھی تیسرا رکعت ہے، دوسرا رکعت ہے یا چوتھا ہے، درمیان میں بھول جائے، اب کیا کرنا چاہیے؟ بندہ کہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو تو کتابوں نے یہ لکھا ہے کہ جب پہلی دفعہ ہو تو اس کا غالب الرأی جو ہے اپنا غالب گمان میں پہلا دفعہ ہو تو وہ دوبارہ دہرائے گا۔ اگر بار بار اس کو یہ شک کی بیماری ہے تو وہ سوچ کا تحریر سوچ فکر کرے گا، جو غالب گمان کس طرف ہے تو اس طرف جائے گا۔ اگر اس کا غالب گمان یہ ہے کہ میں نے 4 پڑھی ہیں تو ٹھیک ہے، غالب گمان یہ ہے کہ میں نے 3 پڑھی ہیں تو پھر چوتھا رکعت اس کے ساتھ ضم کرے گا اور سجدہ سہو کرے گا اس کے ساتھ۔ قاری صاحب ایک دوست نے یہ بھی پوچھا ہے کہ صبح کی نماز ابھی مسجد میں وہ جائے تو بالکل امامت یعنی شروع ہونے والی ہے، تو اس سے پہلے سنت وہ پڑھ لے یا نہیں، بس ڈائریکٹ اس میں شامل ہو جائے؟ تو صبح کی نماز کی سنتوں کا یہ ہے کہ وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، صبح کی سنت زیادہ اہم ہے، سنت موقت میں ہے، تو وہ اگر گھر میں ہے تو پڑھ لے، اچھے ہیں۔ اگر مسجد میں وہ چلا گیا اور اس نے جماعت کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں تو پھر اس کو پڑھنا نہیں چاہیے، جا کر جماعت کے ساتھ شریک ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ اذا قامت الصلاۃ فلا صلاۃ الا الصلاۃ المکتوب، جب جماعت کھڑی ہو جائے فرض نماز کے لیے تو پھر اور کوئی نماز نہیں ہے مگر صرف یہی فرض ہے، تو مطلب یہ ہے کہ پھر اس کو اجازت نہیں ہے۔ ایک دوست نے پوچھا ہے جی وضو کے بارے میں کہ مجھے پتہ نہ چلے کہ میرا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، میں بھول گیا ہوں، تو کیا کریں وہ؟ تو اس کو تو وضو کرنا چاہیے، اگر اس کو یقین ہے تو میرا وضو نہیں ہے، اور اگر یقین نہ ہونے شک کی صورت میں بھی یہی امر ہے اس کے لیے کہ وہ وضو کرے تو بہتر ہے، اور اگر وضو نہ کر سکا، کوئی عذر ہے اس کے لیے، تو پھر ٹھیک ہے، وہ غالب گمان پہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ قاری صاحب ایک دوست نے پوچھا ہے کہ یہ طلاقیں جو ہیں، طلاق ذرا اس کو آپ زیادہ تفصیل میں چلے جائیں، اس میں کافی دوستوں نے مختلف وہ پوچھے میرے سے، تو ایک دوست نے یہ پوچھا ہے کہ طلاق جو ہے وہ ایک ہی دفعہ بندہ کہے کہ میں نے آپ کو 3 دفعہ طلاق دے دی، ایسا طلاق ہو جائے گا؟ اصل طلاقوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جائز کاموں میں سب سے مقبول ترین عمل وہ طلاق ہے، جائز کاموں میں۔ تو اس وجہ سے جب شریعت نے طلاق کو جائز قرار دیا ہے تو اس کے لیے یہ شرائط رکھی ہیں کہ وہ 3 ماہواری گزرنے میں 3 طلاق دے گا، یعنی 3 مہینہ اس میں وقفہ ہوگا۔ وہ وقفہ سے بھی اس وجہ سے دیا ہے کہ شاید یہ بندہ جو ہے باز آ جائے، شاید اس کا کوئی جوڑ بن جائے۔ جب 3 طلاق ہو جائے تو اس کے بعد کوئی وہ نہیں ہے، مطلب دوسرا نکاح وہ بغیر دوسرا نکاح سے پہلا نکاح نہیں کر سکتا ہے وہ۔ اور اس میں یہ ہے کہ ایک لفظ کے ساتھ 3 طلاق بیک وقت دینا، یہ 3 شمار ہو جائیں گے احناف کی نزدیک ہمارے، اور جو غیر مقلدین حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہ، یہ 3 شمار نہیں ہوگی، یہ 1 شمار ہو جائے گا۔ ان کا یہی مسئلہ ہے، ان کا موقف یہی ہے۔ تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، بہرحال یہ عرصہ دراز سے آ رہے ہیں۔ ہمارے جتنے مقلدین ہیں ان کا یہ قول ہے کہ 3 طلاق 3 ہی شمار ہو جائے گا۔ آج کل چونکہ ابھی الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے تو لوگ SMS میں کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو میں نے طلاق دے دی، یا ویڈیو کال پہ وہ کہتے ہیں میں نے آپ کو طلاق دے دی، تو کیا اس طرح طلاق ہو سکتی؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ طلاق کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک ہے کہ جدہن حزل و حزلہن جدہ، یہ مذاق میں بھی سچ ہوتا ہے اور سچ میں بھی مذاق ہوتے ہیں، یعنی دونوں صورتوں میں یہ طلاق واقع ہو جاتا ہے۔ جب تک طلاق کے اوپر تلفظ نہیں کیا گیا یا اس نے لکھ کر کے اس کو اوپر دستخط کر لی اور اس کو تلفظ کر لیا اس نے، تو طلاق واقع ہو گیا۔ آگے پوچھنا نہ پوچھنا اس میں اس کا حکم نہیں ہے، یہ طلاق دینے والا کا حق ہے، یعنی شوہر کا حق ہے۔ عورت تک وہ پہنچے بعد میں یا پہلے یا جس طرح اس کو اطلاع ہو جائے، لیکن وہ اس پر برقرار ہے کہ میں نے اس کو طلاق دیا ہے، تلفظاً اس نے یہ طلاق کے الفاظ پر، یعنی نیت کرنے سے نہیں ہوتا ہے بلکہ تلفظ کر لیا تو طلاق واقع ہو گیا۔